صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ خاص کر عاشورہ کا دن بہت ہی مبارک ہے کہ 10ویں محرم جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے زمین پر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات پائی اور فرعون غرق ہوا۔ اور اسی دن، اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن حضرت سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی۔ اور اسی 10 محرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، 10 محرم عاشورہ کا دن، اور بھی اس کی کئی وہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر آج کل ہمارے معاشرے میں محرم کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، خاص طور پر عاشورہ کے حوالے سے بہت سی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں جن کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ مثلا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم قبرستان جائیں۔ قبرستان جانا یہ اچھا کام ہے، مسلمان کی قبر کی زیارت کرے، اس کی آخرت کی یاد آتی ہے۔ مگر اب اس میں 10 محرم کو خاص طور پہ عورتوں کا قبرستان جانا، یہ ایک بہت عجیب و غریب سا معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک میلے کا سما بنا ہوتا ہے، عورتیں، بچے، شور، کھیل کود، بھاگنا دوڑنا، یہ درست نہیں۔ اس طرح قبرستان حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ قبرستان حاضر ہونا تو کیسے حاضر ہونا ہے؟ اور عورتوں کو مزارات اولیاء پر بھی حاضری کی اجازت نہیں ہے، سوائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے، وہ قریب واجب ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو مزارات پر بھی حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر یہاں آج کل وہ بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھیل کود ہو رہے ہوتے ہیں اور بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، ان چیزوں سے روکنا چاہیے۔ اور قبر پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے بھی ہمارے علماء نے ہماری تربیت کی ہے کہ قبر پر مٹی کی حاجت ہو تو ڈالی جائے گی، بلا وجہ پانی چھڑکتے رہنا، مٹی ڈالنا، اس کی حاجت نہیں۔ ہاں، قبر پر تر شاخ کو پھول وغیرہ ڈالنے میں کہ جب تک تر رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اس سے قبر والے کو راحت ملتی ہے۔ تو یوں تر شاخ یا پھول وغیرہ قبر پہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بتی جلا کے قبر کے اوپر نہ لگائی جائے کہ تو آگ ہے، اور وہ خوشبو کی حاجت ہو تو وہ الگ سے لگائی جائے۔ لہٰذا ہمیں کسی طرح سے بھی وہ ناجائز رسموں میں نہیں پڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ عاشورہ کا دن 10 محرم، خاص طور پر روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ آئیے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ یعنی عاشورہ کا روزہ جب رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ روزے رکھ کے، عبادت کر کے اور نیکیاں کر کے گزارا جائے، ناجائز کاموں میں نہ گزارا جائے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اور اس میں بھی جائز انداز فاتحہ کا اختیار کیا جائے، جائز طریقے سے وہ فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اچھا، سبیل بھی کئی جگہ پر لگاتے تو وہاں پانی وہ گراتے بہت ہیں، شربت گراتے ہیں، یا کھانا بانٹتے تو بہت گراتے ہیں، تو اس طرح کھانا ضائع نہ کیا جائے، شربت یا پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کا بھی ایک مہذب اور بڑا ہی وہ اہتمام کے ساتھ انتظام کرنا چاہیے، اور طریقہ کار کے مطابق فاتحہ، نیاز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھچڑا بنایا جائے، ایسی مختلف وہ کھانے وغیرہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر جو کشادگی کرتا ہے اس کے لیے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ غسل کیا جائے 10 محرم کو، کہ اس دن غسل کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، کہ آب زمزم کا اثر پانی میں پہنچتا ہے۔ اسمد سرمے کی فضیلت کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ
عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اسمت سرما لگایا جائے، انشاءاللہ آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ تو اس طرح کے جائز کام کر کے، عبادات کر کے، نیکیاں کر کے، ایصال ثواب کر کے عاشورہ کا دن گزارا جائے، ناجائز رسمیں، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ عاشورہ کے دن کو ہمیں نیکیوں میں گزارنا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل، ہزاروں کی تعداد میں مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل راہ خدا میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، 8، 9، 10 محرم کو یا 9، 10، 11 محرم کو، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ مدنی قافلے میں 9، 10 کی چھٹی ہوتی ہے عموماً پاکستان میں، تو 9، 10 محرم کے ساتھ 8 یا 9، 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کے ملا کے مدنی قافلے میں سفر کریں، امام علی مقام اور ان کے رفقا کو، شہداء کربلا کو ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی، نیکیاں بھی حاصل ہوں گی، علم دین بھی حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔